اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پیارے بچوں، آپ کو ہم امام حسن حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعات سنا رہے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا سا قصہ ہماری نظر سے گزرا، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ان کا بچپن تو بہت ہی خوشگوار تھا۔ امام حسن حسین کا بچپن اتنا خوشگوار تھا۔ بچپن کیسے اچھا ہوتا ہے کہ محبتیں ملیں، بہت سارے کھلونے آپ کے پاس ہوں لیکن آپ کو محبت کسی کی نصیب نہ ہو، نہ ماما آپ کو دیکھ رہی ہوں، نہ آپ کے کام کر رہی ہوں، نہ آپ سے پیار کر رہی ہوں، نہ آپ کو رات میں لیٹ کے آپ کو کہانیاں سنا کے اچھی اچھی دعائیں پڑھوا کے آپ کو سلا رہی ہوں، نہ بابا آپ کا خیال کریں، تو آپ کو وہ کھلونے بھی نہیں اچھے لگیں گے۔ آپ کب تک ان سے کھیلیں گے؟ لیکن جب محبت ہوتی ہے نا، پیار ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، گھر کے بزرگ بچوں سے پیار کرتے ہیں، تو بچوں کو کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ بس مگن رہتے ہیں اس محبتوں کے سہارے۔ تو امام حسن اور حسین کا بچپن بھی بہت خوشگوار تھا۔ نانا کی طرف سے محبت کی فراوانی کے باوجود ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایک دوسرے سے شکایت بھی ہو جاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 1 سال کا فرق تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ماں فاطمہ زہرا عصر کی نماز سے فارغ ہوئیں، تو جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی تو حسین کے رونے کی آواز کان میں پڑی۔ بے قرار ہو کر اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، دیکھا کہ دھاروں دھار روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ دونوں بیٹے ماں کو 2 آنکھوں کی طرح برابر عزیز تھے، مگر حسین چونکہ چھوٹے تھے، ماں ان کے رونے سے ذرا گھبرا سی جایا کرتی تھی۔ کیا ہوا میرے لال؟ انہوں نے بچے کو سمیٹ کر اپنی گودی میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، گالوں کو چوما، لیکن حسین تھے کہ ان کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، منہ سے بات ہی نہیں نکلتی تھی۔ ماں نے کہا ضرور تمہیں حسن نے ستایا ہوگا، بہت شریر ہو گئے، ہر وقت میرے بچے کو تنگ کریں۔ بیٹا اب تم ان کے ساتھ نہ کھیلنا، آنے دو، میں ذرا ان سے پوچھوں گی، کہ یاد ہی کریں گے وہ، پوچھوں گی میرے بچے کو کیوں ستایا۔ حسین نے روتے روتے کہا نہیں امی، ہمیں بھائی نے نہیں ستایا، ہمیں تو نانا جان سے شکایت ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یا میرے خدا، نانا جان سے؟ وہ کیوں؟ اتنا چاہتے ہیں تمہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، کیا بات ہو گئی بیٹے؟ کہا امی ذرا ہمارا منہ سونگے، کیا ہمارے منہ سے بو آ رہی ہے؟ نہیں بیٹا، تمہارے منہ سے تو تازہ گلاب اور مشک کی مہک آ رہی ہے۔ انہوں نے منہ کو چوما، بار بار چوما، بہت پیار کیا، پھر پوچھا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ نانا نے بھائی کا منہ چوما اور ہمارے گلے پر بوسہ دیا، آخر کیوں؟ ماں تو تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئی۔ کہا بیٹے، نانا جان تم دونوں پر جان چھڑکتے، پتہ نہیں کیا بات تھی جو انہوں نے فرق کیا، تم نے کوئی شرارت تو نہیں کی تھی؟ نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر وہ ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ اب ماں فاطمہ زہرا بہت فکر مند ہوئی۔ چلو میں ان سے خود پوچھتی ہوں، آخر کیوں ناراض ہے میرے بیٹے سے۔ انہوں نے پیروں میں نالین پہنی، جوتے پہنے، سر پر ردا سنبھالی اور اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، فضا کو آواز دی۔ فضا نے سلمان کو پکارا اور کہا کہ فاطمہ زہرا مسجد میں آنا چاہ رہی ہیں رسول کے پاس۔ لوگوں نے دیکھا بنت پیغمبر مسجد کی طرف جا رہی ہیں، کیا حیران ہو گئے، کیا ہو گیا، کہ کیا کوئی تکلیف آ پڑی کہ بیٹی باپ کے پاس گھبرائی ہوئی جا رہی ہے۔ رسول اصحاب کے مجمع میں بیٹھے کسی اہم مسئلے پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ماں فاطمہ زہرا کو آتے ہوئے دیکھا، گود میں حسین ہے تو اٹھ کے حسب عادت تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارے اصحاب بھی انہیں اکیلا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رسول اللہ گھبرا گئے۔ حسین ماں کی شانے میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر حیرت اور مسرت سے مغلوب ماں اور بیٹے کو تکتے رہی، ایسا لگتا تھا جیسے سورج کے پہلو میں چاند۔ پھر نرمی سے پوچھا کیا ہوا حسین، کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے بیٹی؟ بیٹی نے کہا بابا آپ حسین کو چاہتے ہیں؟ بابا نے کہا ہاں، اس میں کیا شک ہے، مگر شاید حسن آپ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ بیٹی نے کہا یہ تم نے کیسے جانا؟ میں تو دونوں کو برابر چاہتا ہوں۔
آپ کے رویے سے ممتا کی جوش میں فاطمہ زہرا کہتی چلی گئی، آپ نے اپنے لاڈلے حسن کا منہ چوما اور میرے حسین کے گلے کو بوسہ دیا، یہ خیریت کیسی ہے؟ آپ کی نظر میں تو دونوں برابر ہیں، تو یہ فرق کیوں ہے؟ بابا آپ تو مساوات کے علمبردار ہیں، ایسے کیسے ہو گیا؟ مجھے تو یہ امید نہیں تھی، آپ خود ہی تو ان کا بیجا ناز اٹھاتے ہیں۔ اچھا رسول اللہ مسکرائے، حسین ہم سے ناراض ہیں؟ بیٹی نے کہا آپ سے نہ روٹھیں گے تو کس سے روٹھیں گے؟ رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش بیٹھ گئے، کسی خیال میں غرق۔ فاطمہ زہرا کی شکایتیں سنتے رہے۔ باپ کو خاموش دیکھ کر فاطمہ بھی نادم ہو گئی۔ معاف کیجیے گا بابا جان، حسین سے کوئی نادانی یا خطا ہو گئی ہے تو اللہ اسے بخش دیجیے، اسے آپ کی قدم بوسی کے لیے لائی ہوں۔ چلو حسین نانا کے قدموں پر گر کر معافی مانگ، وہ تمہیں کم چاہیے زیادہ، تمہاری فرما برداری میں فرق نہ آنا چاہیے، نہ شکایت ہونی چاہیے۔ حسین اپنے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر نانا کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ نانا ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے، ہمارے منہ سے بو آتی ہے۔ رسول اللہ نے بیٹی کو دیکھا، پھر نواسے کو، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور دیر تک روتے رہے۔ فاطمہ زہرا بھی رونے لگی۔ آپ تو جانتے ہیں بابا، میں مفلس ہوں، اپنے بچوں کو ممتا کے سوا کچھ نہ دے سکی، آپ کی محبت کے سہارے ان بچوں کو پال رہی ہوں۔ خدا نہ کرے آپ ناراض ہو گئے تو یہ کیسے جئیں گے؟ ایک دن آپ کو نہیں دیکھتے تو بے عقل ہو جاتے ہیں، مگر باپ پھر بھی خاموش رہے۔ اب رسول کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر فاطمہ زہرا بے قرار ہو گئی۔ نہیں میرے اچھے بابا، آپ کے آنسو دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، اب آپ سے کبھی شکایت نہ کروں گی۔ اللہ جانے مجھے کیا ہو گیا، حسین کے آنسو دیکھ کر میرا جی بے قابو ہو گیا۔ آپ کے ان اہم معاملات میں منہمک ہوں گے، میں ذرا سی بات لے کے آ گئی۔ فاطمہ تم تو جانتی ہو تمہارے بچے مجھے کتنے عزیز ہیں، ان کی صورت دیکھ کر ہی زندگی کا لطف تو پالا ہو جاتا ہے۔ میں نے حسن کا منہ چوما اور حسین کے گلے پر بوسہ دیا، یہ کیوں؟ شاید میں ٹھیک سے نہ بتا سکوں گا اور نہ تم میں سننے کی تاب بھی ہوگی۔ یہ کہہ کر رسول پھر سے خاموش ہو گئے۔ ماں فاطمہ نے کہا بخدا اگر آپ اپنے مبارک ہونٹوں سے میری موت کی خبر سنائیں گے تو میں بخوشی سن لوں گی۔ آپ کے الفاظ میرے کانوں کے لیے آسمانی آواز کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسی آخر کیا بات ہے کہ آپ بتاتے ہوئے تکلف کر رہے ہیں؟ اب میں ایسی کم ہمت بھی نہیں کہ اپنی خودداری کھو بیٹھوں۔ فاطمہ زہرا نے جب عزم سے کہا تو رسول کی زبان گویا ہوئی، وہ زبان جو وحی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں بولتی۔ فاطمہ تو ماں ہے میری جان، تو کیسے برداشت کرے گی؟ ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، مگر حقیقت کو چھپانا بھی مناسب نہیں۔ تیری بدگمانی کو دور کرنا ہی ہوگا۔ کچھ دیر ہوئی یہ دونوں میرے پاس آئے، میری گود میں بیٹھ گئے۔ میرے دل سے ایک آواز آئی، اے محمد تیرے نواسے ایک دن خدا کی راہ میں قربان ہوں گے۔ حسن بڑے دوست نواز ہیں، ہر ایک پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں ان کے دوست اور پیارے ہی زہر دے دیں گے۔ حسین کو ابھی سے فن سپاہ گری سے شغف ہے، وہ کسی کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں، نہ کسی کے برقنانے میں آئیں گے۔ وہ باطل سے ٹکر لے جائیں گے، خواہ جھوٹ اور فریب کا پہاڑ کتنا ہی بلند ہو، یہ سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا نے حیرت سے دیکھا بابا کے چہرے کی طرف اور کہا بابا میرے بچوں پر قہر ٹوٹے گا اور آپ بیٹھے دیکھیں گے، ان کے باپ کیسے برداشت کریں گے؟ ہم اس وقت اس جہان میں نہیں ہوں گے فاطمہ، اور نہ علی ہوں گے۔ فاطمہ زہرا نے حیرت سے کہا خدا وہ دن نہ دکھائے کہ آپ کا سایہ میرے سر سے اٹھے یا میرا سہاگ اجڑے۔
میں آپ دونوں کے سہارے زندہ ہوں. آپ کے ہوتے کس کی مجال ہے کہ میرے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے یا میری کوکھ کو آگ لگائے. بابا میرے بچوں پر آنچ آئی تو میں آپ کے دامن میں پناہ لوں گی. رسول اللہ نے کہا اے فاطمہ تمہارے جیتے جی تمہارے بچوں پر کوئی آفت نہیں آئے گی، مگر فاطمہ ایک دن ہم نہ ہوں گے، علی بھی نہ ہوں گے، تم بھی نہ ہوں گی، تب کیا ہوگا؟ اس کے آثار تو ہمیں ابھی سے نظر آ رہے ہیں. کون ہمارے دوست ہیں اور کون دوست کے بھیس میں دشمن ہیں جو صرف موقع کی گھات میں ہیں، اس کا ہمیں بہت کچھ اندازہ ہے. حقیقت کو نظر انداز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. مگر کیوں؟ اماں فاطمہ نے کہا میرے بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اے فاطمہ کیونکہ یہ علی کے بچے ہیں. علی کی جمع مردی، دلیری، حق پرستی قابل رشک ہے. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو علی کی فضیلت کے دل سے قائل ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو علی کی جملہ صفات کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کون صدق دل سے ایمان لایا ہے، مگر ایسے بھی ہیں جو صرف مصلحتاً ہمارے سامنے آ گئے، ہمارے ساتھ میں آ گئے. ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی یہ سر اٹھانے سے گریز نہ کریں گے. فاطمہ زہرا نے کہا علی سے کسی شکایت ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں. علی کی رحم دلی اور مربت نے غریبوں کے دلوں میں بے شک جگہ پائی ہے، مگر جو شان و شوکت کے بھوکے ہیں وہ ان کی رواداری اور انکساری سے چڑھتے ہیں. رسول اللہ نے کہا مگر میرے بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ علی کی اولاد ہیں، اس لیے تمام وہ مصائب جن کا مقابلہ علی کو کرنا پڑے گا انہیں ورثے میں ملیں گے. سب سے زیادہ حسن اور حسین ہی پر برا اثر پڑے گا، کیونکہ تمہارے یہ دونوں بچے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں. ماں فاطمہ نے پوچھا تو کیا علی اس قابل نہیں کہ ان کے بچے ان کے نقش قدم پر چلیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر میں علی کی صفات بیان کروں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ انہیں اللہ کا رتبہ دے کر ان کی پرستش کرنے لگیں گے، مگر علی کی راہیں کانٹوں سے بھری ہوئی ہیں. ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورے بھی اتریں گے. ماں فاطمہ نے اللہ سے شکوہ یا اللہ میرے بچوں کو کس قصور کی سزا ملے گی؟ اس پر رسول نے کہا ان کا سب سے بڑا گناہ ان کی بے گناہی ہوگی. حق کی حمایت کرنا کھیل نہیں ہے. میری امت کے فاسق اور جابر لوگ انہیں ضمیر فروشی پر مجبور کریں گے. تمہارے لال ضمیر فروش نہیں ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے حسین کی لب لالی کو چوم لیا. لو حسین اب تو خوش ہو، ہم نے تمہاری شکایت دور کر دی. حسین کھلکھلا کر ہنس پڑے اور نانا کی گردن میں باہیں ڈال کر پوچھا نانا ہمارا گلا کٹے گا؟ ہاں بیٹے بہت خون بہے گا. ہاں اتنا خون بہے گا بڑے بڑے پہاڑ غرق ہو جائیں گے. مگر نانا جان آپ نے ہمارے گلے کو بوسہ دیا، کیا اس کی برکت سے تلوار ٹوٹ نہ جائے گی؟ ضرور ٹوٹ جائے گی. تمہارے گلے سے ٹکرا کر ظلم اور جبر کی تلوار پاش پاش ہو جائے گی. تب تو ہمارا گلا ایک بار اور چوم لیجیے. رسول اللہ بچی کی بات پر جھوم اٹھے، بار بار گلے کے بوسے لیے. فاطمہ تمہارا یہ بچہ بڑا منطقی ہے، یہ تو اپنے حریفوں کو بھی ناکو چنے چبائے گا. بیٹی اور نواسے کو لے کر رسول اللہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں حسن دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حسین کو نانا کی گود میں دیکھ کر دوسرے کندھے پر خود سوار ہونے کی ضد کرنے لگے. رسول اللہ وہیں خاک پر بیٹھ گئے. حسن اچک کر چڑھ گئے. ان دونوں کو لیے مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے فاطمہ زہرا کے گھر پہنچے. بچوں کو اتار دیا. دیکھا بیٹی کے چہرے پر ایک عزم تھا، ایک وقار تھا، آنسوؤں کا نام و نشان تھا. صرف اتنا پوچھا بابا جان کیا میرے لاڈلوں کا خون رائے گاں چلا جائے گا؟ نہیں بیٹی، حق پر جان قربان کرنے والوں کا خون رائے گاں نہیں جاتا. آنے والی تمام نسلوں کے لیے ان کی جانیں مشعل راہ کا کام دیں گی. ان کا نام لے کر دنیا سے ظلم و تشدد کی بے کنی ہوگی. ان کا بچہ بچہ اپنی ہمت بلند اور جمع مردی، صاف گوئی اور حق پرستی کی حفاظت میں اپنی جان دے گا.